بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والا۔ یہاں پر القلم کا نہیں بلکہ قرآن سنت ایف بی کا یہاں پر یہ سوال ہے، جس میں اس ایف بی پیج کے ممبر فہد عارف صاحب ہیں جو سوال کرتے ہیں۔ سائل کا سوال یہ ہے، بڑا افسوسناک ہے، آپ کو ہم سب کو اس سوال سے بہت زیادہ دکھ ہوگا، لیکن چونکہ شرعی مسئلہ جاننے کے لیے سوال کیا ہے، کوئی معصوم نہیں، تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق بھی دے۔ جو ان سے دنیا کی لالچ میں بظاہر یہ ہے جرم ہوا ہے اور اسلامی آداب کے خلاف ایک کام۔ سائل سوال کرتے ہیں، ایک مسلمان بھائی کو جاپان میں کاغذی معاملات کی خاطر ایک غیر مسلمان سے شادی کرنی پڑ گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہی ناجائز ہے۔ ایک مسلمان کا مسلمان ملک سے ایک کافر غیر مسلم ملک میں صرف دنیاوی کام کے لیے جا کر پرماننٹ نیشنلٹی لینا، یہ با اتفاق اہل علم آپ جانتے ہیں کہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ ہے۔ اور اگر وہ اپنے دین سے کمپرومائز کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار و نیت کر لے تو یہ نواقض اسلام سے ہے اور ردت ہے، فالیعوذ باللہ۔ یہ اصلاً یہ جو کام انہوں نے کیا، یہ کام ہی بڑا جرم تھا، مجرم تھا، اور جس کی سزا جو ملنی چاہیے وہی ملی۔ دین سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کے بعد علم، دین و علم دونوں خیر، تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کاغذی یعنی وہاں کی نیشنلٹی کے لیے، جس طرح یورپ وغیرہ میں لوگ کاغذی شادی کرتے ہیں، صرف وہاں کے سیٹل ہونے کے لیے جس کو وہ کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس مطلب دوزخ میں سیٹل ہونے کے لیے، یا پھر وہاں پر اپنے دنیاوی کاروبار اور بزنس کے لیے۔ اب ان بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو جاپان میں کاغذی معاملات کی خاطر ایک غیر مسلم سے شادی کرنی پڑ گئی، یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، کیا وہ مضطر تھا کہ مطلب اس کی جان کو خطرہ تھا، گن پوائنٹ پر اس سے شادی کروائی گئی؟ نہیں، تو یہ جرم عظیم ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ اگر دین پر کمپرومائز کیا تو ردت ہے۔ یہ جو انہوں نے کیا یہی اصلاً حرام اور ناجائز ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وقتی طور پر اس غیر مسلمہ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، مگر نکاح کے کچھ عرصے کے بعد نہ وہ کلمہ پڑھتی ہے، نہ ہی کوئی اور اسلام کا رکن فالو کرتی ہے، تو مرتد ہے۔ اگر کلمہ وقتی طور پر ظاہراً بھی اس نے پڑھا تو اسلامی احکام ظاہر پر ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہوگی۔ اب جب اس نے مطلب انکار کر دیا اسلامی شعائر اور فرائض سے، تو وہ مرتد ہے۔ مسلمان بھائی یہ سوچ کر اس کو ساتھ رکھنا چاہ رہا ہے کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائے، ایسا ہرگز جائز نہیں ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے استسلام، سبمیشن ٹو گاڈ۔ اگر وہ مسلم ہے، مستسلم ہے، تو اسے سبمیٹو ہونا چاہیے، اس بندے کو سبمیٹو ہونا چاہیے، اس کو ایک موقع دے فوری طور پر کہ بھئی تم صحیح معنی میں مسلمان بنو، ورنہ دونوں وہ مرتد ہے۔ ویسے ہی نکاح دونوں کا پھر نہیں رہے گا قائم۔ ہاں، لیگل قانونی طور پر جاپانی کورٹ میں جا کر اگر اسے گلہ خلاصی کرنی پڑ رہی ہے تو اس پر فرض ہے کہ اس سے جان چھڑائے۔ اچھا، اب اسی امید میں اس مشرکہ کو یا بدھسٹ کو یا ناستک کو اپنے نکاح میں اس اللہ کے بندے نے رکھا، اللہ ہدایت دے ایسے جاہل مسلمانوں کو۔ یہی کرتے کرتے اس کے 3 بچے بھی ہو گئے۔ اس غیر مسلمان سے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بچے بھی اپنی ماں کا دین فالو کر رہے ہیں، اور ایسا ایک واقعہ نہیں، ان کو شاید پہلے سے بھی یہ پتہ ہوگا۔ جاپان میں ایسے بہت سے واقعہ ہیں، اسکینڈینیویا وغیرہ میں کوپن ہیگن کے اس طرح کے واقعات ہیں، مصری ٹیچروں نے کیا اور وہ یہودی خاتون اپنے بچوں کو لے کر چلی گئیں، اور مسلم ممالک میں اتنا دم کہاں کہ ان مغربی ممالک کی سفارتکاری کا مقابلہ کر سکیں۔ تو لہذا کثرت سے، بلکہ یہاں عرب خلیج میں ایسے واقعات سعودی عرب میں ہوئے ہیں کہ نصرانی مائیں مسلمان بچوں کو لے کر ان کو مرتد کی۔ ایسے بچے جو یہاں پر کم از کم سن رشد کو اگر نہیں آپ کہیں، یعنی تقریباً پرائمری 5ویں 6ویں پڑھ رہے تھے، اس طرح کے بچوں کو ماؤں نے اپنے ساتھ مرتد کیا ہے۔ تو لہذا اس طرح کے قدم اٹھانے سے پہلے، اپنی دنیا بنانے کی فکر سے پہلے اپنے دین کو مضبوط کریں۔
اب یہ کہتے ہیں کہ خود تو اپنے آپ کو اس مرد نے ضائع کیا ہے، غیر مسلمان سے شادی کر کے جو اس کے لیے حلال بھی نہیں تھی، اگر اسے واقعی علم تھا کہ وہ جو ہے بت پرست ہے، بدھسٹ ہے یا ناستک ہے. اب اس خاتون نے بچوں کو بھی اگر بدھسٹ بنا دیا ہے فلیعاذ باللہ، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بھائی بہت شرمندہ ہے. شرمندہ کیسے؟ اگر شرمندہ ہوتا، شرمندہ کے لیے توبہ کے لیے پہلی شرط ہے کہ جو گناہ وہ کر رہا ہے اقلاع عن الذنب، اس کو چھوڑیں، بالخصوص اس طرح کے جرائم. نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر ندامت ہو. اگرچہ کوتاہی انسان سے بار بار ہوتی ہے، توبہ کا دروازہ جب تک کھلتا ہے آدمی توبہ کر سکتا ہے لاکھوں بار، لیکن بنیادی طور پر توبہ کی شروط میں سے یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو ترک کرے، اقلاع عن الذنب، اور بالخصوص جو واضح، جس میں کسی قسم کا تھوڑا سا ڈاؤٹ وغیرہ شبہ بھی نہ ہو، کوئی تعویل بھی شرعی نہ ہو، واضح طور پر ردت یا کفر ہو، یا مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہ ہو اور اس کا تعلق اساسیات دین سے ہو. تو اگر واقعی شرمندہ پریشان ہیں تو سچے دل سے توبہ کرے. تو لہذا اب اس کے سامنے یہی ہے، جس مسلم ملک سے گیا ہے وہ اپنے سفارت خانے سے رابطہ کرے، اپنے بچوں کو کسی بھی طریقے سے اپنے بچوں کو کسی بھی طریقے سے جی اپنے بچوں کو کسی بھی طریقے سے، اور اس خاتون کو بھی اپنے سفارت خانے کے توسط سے اپنے ملک میں لے کر آئے. اور اس کے بعد اگر وہ خاتون رائے راست پر آتی ہے، کائنڈلی کلوز یور ویڈیو کیم، اگر وہ رائے راست پر آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں فبہا، ورنہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کی دینی تربیت کریں، اور اس غیر مسلم ناستک یا بت پرست جو مشرکہ خاتون ہیں اس کو واپس جاپان بھیجیں. ہاں، ایک بار کلمہ پڑھ چکی ہے تو دوبارہ مرتد ہونا یہ غیر مسلم رہنے سے بڑا جرم ہے. اور ایسی خاتون جو مرتد ہیں اور اہل کتاب میں سے بھی نہیں مرتد ہے، اس کو ہرگز ساتھ نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے یہ طریقہ اپنائیں، اپنی ایمبیسی سے رابطہ کر کے اپنے بچوں کو ماں سمیت لے کر اپنے ملک جائیں. اور اگر وہ واقعی رائے راست پر آتی ہے، دوبارہ ردت سے تائب ہو کر مسلمان بنتی ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو جہاں کی ہے وہاں واپس کر دے. ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی میرے بھائی، آپ کا